کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں۔ عبد و معبود کے آج بھی درمیان، عبد و معبود کے آج بھی درمیان، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں۔ نعت پاک سے ہم سب محظوظ ہوئے۔ ہمارا اسلامی طریقہ کار بھی یہی ہے کہ کسی مجلس کو قرآن کی تلاوت کے بغیر، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کے بنا شروع نہیں کرتے۔ ہر مسلمان کو چاہیے جب بھی کوئی پروگرام کا انعقاد کرے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان کی نذران عقیدت میں ان کی تعریفی کلمات کہے جائیں۔ یہ الحمدللہ ہمارے دینی پروگراموں میں طریقہ مضبوط طریقے سے چلا آ رہا ہے، اور پاسبان علم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جن بچوں نے حفظ مکمل فرمایا ہے ان کے والدین سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے کی جانب تشریف لے آئیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال ان حفاظ کرام کے والدین کو بلائے گا۔ پوری دنیا میں دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان کو بلا کر اپنے ہاتھوں سے ان کو دستار فضیلت نوازے گا۔ جامعہ کے ذمہ دار ان کا حکم ہے کہ ان کے آج بھی ان کے والدین کو تھوڑا آگے بلا لیا جائے۔ میں گزارش کروں گا جناب عبد المتین صاحب نکہا سے کہ وہ آگے کی جانب تشریف لے آئیں بائیں جانب۔ جناب محمد امتیاز خان محمد آباد آگے کی جانب تشریف لے آئیں۔ جناب مصطفیٰ حسین صاحب مدنیہ پھول بہڑ، جناب محمد مبین صاحب ساڑی نامہ اویل آگے کی جانب تشریف لے آئے۔ یہ وہ چنندہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی انتھک محنتوں سے اپنے بچوں کو حافظ کلام پاک بننے کے لیے جیسی جیسی محنت کی ہے، یہ خود جانتے ہیں اور ان کے استاد جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آئیے اسی پر بس آج کے اس پروگرام کے صدر عالی ذی وقار حضرت مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی سیتا مجدہم سے گزارش کر رہے ہیں کہ حضرت والا چند لمحات کے لیے تشریف لائیں، اور اس موقع پر، اس مبارک سعی پر ہم سب کی بہترین رہنمائی فرمائیں۔ حضرت مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی سیتا مجدہم۔ بس ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فأكمله وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات اور سامعین نظام، یہ تکمیل حفظ قرآن کی نسبت سے مجلس منعقد ہوئی ہے. نسبت میں بے پناہ عظمت ہے. عظمت والی چیز کی طرف اگر کوئی چیز منسوب ہو تو اس کی عظمت اس کی طرف منتقل ہو جایا کرتی ہے. اللہ کی عظمت قرآن کی طرف منتقل ہے، قرآن اللہ کی طرف منسوب ہے. اس لیے اللہ کی عظمت اللہ کے کلام میں دیکھی جا سکتی ہے، اور اللہ کے کلام سے جس چیز کی نسبت جڑ جائے گی اس کے اندر بھی عظمت پیدا ہو جائے گی. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، فرمایا جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے، جو اللہ کے شاعر کی عظمت کرے، تو بلا شبہ یہ چیز یہ دل کا تقویٰ ہے، یہ دل کی چیز ہے. اس آیت کے ضمن میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ویسے تو اپنی عظمت کے لیے بہت سی علامتیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن ان علامتوں میں 4 بڑی علامتیں جو اللہ کی عظمت پر دال ہیں، جن کی عظمت ہو بہو اللہ کی عظمت ہے. ایک تو اس میں قرآن، دوسرے کعبہ، اور تیسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور چوتھی بڑی علامت اللہ کی عظمت کی نماز. قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، ذات اور صفت میں کوئی فرق نہیں. اہل علم تشریف فرما ہے، اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی صفات، ہم لوگوں کی جو صفات ہیں وہ ہم لوگوں کا غیر ہے. اللہ کی صفات نہ تو اللہ کی ذات کا عین ہے اور نہ اللہ کی ذات کا غیر ہے، بین بین ہے. تو قرآن اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ کی ذات قدیم، ایسے اللہ کی صفت بھی قدیم. اس لیے قرآن مقدس جو اللہ کا کلام ہے یہ بھی قدیم ہے، غیر حادث. اللہ کی صفات میں وہی عظمت ہے جو اللہ کی ذات میں ہے.
اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے علیحدہ بھی نہیں اور اللہ کی ذات کا عین بھی نہیں۔ اس لیے قرآن اللہ کی عظمت کی پہلی بڑی علامت قرآن، جس کی عظمت اللہ کی عظمت۔ دوسری بڑی علامت خانہ کعبہ، یہ اللہ کی عظمت کی علامت ہے۔ اللہ نے اپنی زمین پر اپنی عظمت کا ایک پرتو ظاہر کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی علامت، خانہ کعبہ کی عظمت ہو بہو اللہ کی عظمت ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت میں اور تمام چھوٹی بڑی مساجد، یہ بھی اللہ کا حرم ہے، یہ بھی بیوت اللہ ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن ان میں خانہ کعبہ کا درجہ اور مساجد اور حرموں اور اللہ کے گھروں سے زیادہ ہوگا، لیکن شریک تمام مساجد ہیں۔ مساجد کی عظمت اللہ کی عظمت۔ اور تیسری بڑی علامت اللہ کی عظمت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی عظمت اللہ کی عظمت۔ من اطاع الرسول فقط اطاع اللہ۔ اطاعت تو عظمت سے اوپر چیز ہے، اطاعت تو عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ فرمایا من اطاع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ وہ میرا ایلچی ہے، وہ میرا پیغام بر ہے، وہ میری بات عام بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو جو بیچ میں عام بندوں اور اللہ کے درمیان ایلچی ہو اور اللہ کی بات، اللہ کا پیغام عام بندوں تک پہنچاتا ہو، اس کی حیثیت بھی اللہ کی حیثیت، عظمت کے اعتبار سے۔ جیسے کوئی ڈاکیا سرکاری چٹھی لے کر کے آوے، وہ سرکاری آدمی ہے، اگر اس ڈاکیے کے اوپر کوئی حملہ کر دے اور سرکار کو پتہ چل جائے تو پوری انتظامیہ کو جھونک دے گی اس کی حفاظت کے لیے، اور پوری جہاں پر سرکاری یا ایلچی پر حملہ ہوگا اس جگہ کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا جائے گا اپنے ایلچی کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ سرکاری آدمی ہے، اس لیے اس کی حفاظت سرکار کی ذمہ داری ہے، اس کی یہ عظمت۔ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے ایلچی ہیں، اللہ کے پیغام بر ہیں، اللہ کے پیغام رساں ہیں۔ اس لیے کسی بڑے کے ایلچی اور کسی بڑے کے پیغام بر کی جو حیثیت ہوگی تو اس حیثیت میں اس بڑے کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس کی توہین کرنے والا وہ پیغام بھیجنے والے کی توہین کرنے والا ہوگا، پیغام بر کی توہین پیغام والے کی توہین ہے۔ اس لیے اگر سرکاری آدمی کو کسی نے ٹھیس پہنچائی تو سرکار سمجھے گی کہ اس نے گویا ہم سے پنگا لے لیا۔ اللہ کے پیغمبر سے پنگا لینے والا گویا اللہ سے پنگا لینے والا ہے، اللہ کے مقابل میں اپنے آ جاوے ہو۔ اس لیے اللہ کی عظمت کی تیسری سب سے بڑی علامت زمین پر وہ اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے علاوہ سارے انبیاء اپنے اپنے زمانے میں۔ اور چوتھی علامت اللہ کی عظمت کی وہ نماز ہے۔ نماز میں
اللہ اکبر کے ذریعے سے نماز شروع ہوتی ہے، اور پھر اس میں جو تکبیرات انتقالیہ ہیں اور رکوع اور سجود کی تسبیحات ہیں، وہ سب اللہ کی عظمت کو بتانے والی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی نماز ایسی نہیں جس میں قرآن نہ پڑھا جائے۔ قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، اگر نماز میں قرآن نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، تو وہ بھی عظمت کی ایک دلیل ہے۔ اس لیے عبادات میں نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ کی عظمت کے تمام عناصر اپنے اندر سموئے ہوئے۔ اس لیے اللہ کی عظمت کی 4 علامتیں بڑی اللہ کی زمین پر، ان میں پہلی علامت جو ذکر میں آئی کہ وہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی عظمت کی بڑی علامت ہے۔ اب اللہ کے کلام تو ان 4 کی عظمت گویا اللہ کی عظمت ہے۔ اب اگر کوئی کسی کو آپ دیکھیں مسجد میں شور شرابہ کرتا ہوا تو سمجھئے کہ وہ اللہ کا گستاخ ہے۔ اگر کسی کو مسجد میں شور شرابہ کرتا ہوا دیکھیے تو سمجھ جائیے کہ یہ اللہ کا گستاخ ہے۔ اللہ کی عظمت اگر اس کے دل میں ہوتی تو اللہ کے دربار کی عظمت بھی اس کے دل میں ہوتی، اور اللہ کے دربار کی حرمت کو پامال کر رہا ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عظمت بھی اس کے دل میں نہیں ہے، یہ اللہ کا گستاخ ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ کو ایذا پہنچانا، گویا اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ کیا فرمایا؟ جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ تو اللہ کی عظمت کی علامت محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا، ان کی نبوت کا انکار کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا مانا جائے گا، کیونکہ نبی تو اللہ ہی نے بنایا ہے اور بھیجا تو اللہ ہی نے ہے۔ اگر اس کو نہ مانے تو گویا اللہ ہی کی بات کو نہیں مان رہا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت بھی اللہ کی عظمت ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اگر کسی کو اللہ کے کلام سے عظمت کرتا ہوا دیکھو تو یہ سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہے، اور اگر اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی عظمت بھی اس کے دل میں نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے کلام کی عظمت نہیں، اس کا دل اللہ کی عظمت سے پہلے خالی ہے۔ اب اللہ کے کلام کی عظمت کی علامتیں بھی چند ہیں۔ اللہ کے کلام کی عظمت کی علامت یہ کیسے سمجھا جائے گا کہ ہم کو اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دل میں ہے؟ ہم اللہ کے کلام کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دل میں ہے، اس کی بھی چند علامتیں ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے پڑھنے والے اور اللہ کے کلام کو پڑھانے والوں کی عظمت بھی دل میں ہو۔ اگر آپ دیکھیں اللہ کے کلام پڑھنے والے کی توہین آدمی کر رہا ہے، یا اللہ کے کلام کے پڑھانے والوں کی عظمت دل میں نہیں ہے، تو سمجھ لو اللہ کے کلام کی عظمت بھی اس کے دل میں نہیں ہے۔ حافظ، قاری اور مدرسوں میں پڑھنے والے قرآن، طلبہ علوم دینیہ، ان کی کیا وقعت ہمارے دل میں ہے؟ یہ وقعت اور یہ عزت بتائے گی کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت کتنی ہے اور اللہ کے کلام کی عظمت کتنی ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کے کلام کی عظمت ہوگی تو اللہ کے کلام کے پڑھنے والے کی عظمت بھی اس کے دل میں ہوگی، اور اللہ کے کلام کے پڑھانے والے کی بھی عظمت اس کے دل میں ہوگی۔
اگر عظمت ہمارے دل میں ہوتی تو تیجا اور چالسی کا کھانا ہم قرآن پڑھنے والے بچوں کو نہ کھلاتے اور کسی کو کہتے ہیں ارے اور کوئی لائق ہی نہیں ہے، بس قرآن پڑھنے والے بچے وہ تیجا کھانے کے لائق ہیں، وہ چالسی کے کھانے کے لائق ہیں۔ قرآن کھانے کے لیے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بکسیا بھی ساتھ میں لیتے آئیے گا۔ بتائیے گریبان میں جھانک کے دیکھیے، کیا یہ عظمت ہے اللہ کے کلام کی؟ کیا اس بچے کی دل میں عظمت ہے؟ ہرگز ہمارے دل میں اللہ کے کلام کے پڑھنے والے ان بچوں کی عظمت دل میں نہیں ہے۔ اگر ان کلام اللہ کے پڑھنے والے بچوں کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی تو پھر ہم یہ سلوک بچوں کے ساتھ نہ کرتے، یہ تقسیم ہم بچوں کے ساتھ نہ کرتے۔ جو ہم بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ معاملہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم ان بچوں کو سب سے کم درجے کا سمجھتے ہیں، ان بچوں کو سب سے کم درجے کا سمجھتے ہیں۔ ہمارے بچے جو انگلش میڈیم میں یا انگریزی تعلیم میں یا بڑے بڑے مشہور اسکولوں میں ڈان باسکو میں پڑھتے ہیں یا جی سی آئی میں پڑھتے ہیں یا وائی ڈی کالج میں پڑھتے ہیں، تو ان کا احترام ہمارے دل میں زیادہ ہے یا وہ بچہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کا احترام ہمارے دل میں زیادہ ہے؟ ذرا اپنے دل کو ہم ٹٹولیں، پھر اس کے بعد ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کی کلام کی عظمت دل میں رکھتے ہیں یہ صحیح ہوگا۔ تو اللہ کے کلام کی عظمت کی چند علامتیں ہیں، آپ اپنے اندر ڈھونڈیں، ہم بھی اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں کہ اگر وہ علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمارا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دل میں ہے۔ اور اگر وہ علامتیں نہیں ہمارے اندر پائی جاتی تو ہم یہ کہنے کے حقدار نہیں کہ اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دل میں ہے۔ تو ایک علامت تو یہ ہوئی اللہ کے کلام کی عظمت کی کہ کلام اللہ پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کی عظمت ہمارے دل میں ہو اور اسی حساب سے سلوک اور برتاوا بھی ہو۔ دوسری چیز، جہاں اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہے اور جہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اس جگہ کی بھی عظمت ہمارے دل میں ہو، اور وہ جگہ جہاں اللہ کا کلام پڑھا یا پڑھایا جائے اسی جگہ کا نام تو مدرسہ ہے۔ تو مدرسے کی عظمت ہمارے دل میں ہو، تو مدرسے کی عظمت، قاری اور حافظ کی عظمت اور پڑھنے والے بچے کی عظمت، یہ سب اللہ کے کلام کی عظمت کی علامتیں ہیں۔ اور اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر اللہ کے کلام کی عظمت گویا ہمارے دل میں نہیں ہے، اور جب اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دل میں نہیں تو اللہ کی عظمت بھی ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں پر غور کریں۔ اللہ کے کلام کی عظمت، اللہ کے کلام کی عظمت یہ اللہ کے کلام کا پہلا حق ہے۔ اگر اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے تو ہم اللہ کے کلام میں جو چیزیں ہیں ان کو مانیں گے بھی نہیں۔ جس چیز کو بڑا سمجھتا ہے اسی کو عمل میں لاتا ہے، جس چیز کو بڑا مانتا ہے اسی کا حکم مانتا ہے۔ اگر قرآن بڑا ہے ہمارے دل میں تو قرآن کے احکام بھی حلال و حرام کے ہمارے دل کے اعتبار سے دل کے اندر ان کی عظمت ہونی چاہیے، ان پر عمل ہونا چاہیے۔ اور اگر ان کے احکام پر عمل نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کے کلام کی عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور اللہ کے کلام کی عظمت کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ثبوت ہو کہ ہاں ہم اللہ کے کلام کی عظمت دل میں رکھتے ہیں۔ یہاں دنیا میں ان کی وقعت ہو یا نہ ہو، لیکن آخرت میں قرآن والوں کا ایک مقام ہوگا۔
جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ آج یہ تقریب تکمیل حفظ قرآن کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے، جس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ آپ اس پروگرام سے اللہ کے کلام کی عظمت کا سبق یاد کر کے جائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کی عظمت کی علامتیں بھی یاد کر کے جائیں، ورنہ تو دعوے دار تو ہیں ہم، اللہ کے کلام کی عظمت ہے، اللہ کے کلام کی بے ادبی ہو جائے، ٹھوکر لگ جائے یا گر جائے تو پوچھنے آتے ہیں مسئلہ کہ مولانا صاحب اس کے وزن بھر کچھ تول کر کے قرآن گر گیا ہم سے تو کیا ہونا چاہیے کفارہ اس کا؟ ہم نے کہا دل میں احساس ہو گیا یہی اس کا کفارہ ہے، علیحدہ سے کوئی کفارہ اس پر واجب نہیں ہے۔ یار بے حرمتی ہو گئی، قرآن کی بے ادبی ہو گئی، یہ دل پہ احساس ہو گیا، یہی احساس قرآن کی اس بے ادبی کا جو چوک سے ہوئی ہے، سہو سے ہوئی ہے، اس کا کفارہ ہے، اس کے لیے علیحدہ سے کوئی کفارہ نہیں۔ بہت سے تو لوگ قرآن کو ترازو میں رکھتے ہیں، ایک طرف قرآن اور دوسری طرف اناج، اور پھر وہ اناج اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا قرآن کا وزن ترازو میں تولنے والا نہیں ہے، قرآن کے برابر آسمان و زمین بھی اگر رکھ دیے جائیں تو وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ قرآن کا وزن پڑھنے میں آنے والا نہیں ہے، ترازو میں تولا جانے والا نہیں ہے، ترازو سے ناپا جانے والا نہیں ہے۔ یہ ہم نے کہا یہ سوچ تمہاری ہلکی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمہارے دل کا احساس یہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر یہ احساس تو پیدا ہوا کہ قرآن کی بے ادبی ہو گئی۔ تو جب قرآن کی بے ادبی ہو جاتی تو ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اگر قرآن پڑھنے والے بچے کی شان میں، ایک صاحب نے کہا ٹانگیں پھاڑ کے پھینک دیں گے بچے سے، بچے کا دگا لگ گیا تو وہ اگر دل میں عظمت ہوتی، وہ سمجھتے ہیں یہ سب سے نہتھا ہے، یہ بے کس ہے، یہ بے یار ہے، بے مددگار ہے، اور غریب ہے، اور کہاں سے چلا آیا۔ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا یا کسی امیر کا بچہ ہوتا تو مدرسے میں کیوں آتا، کسی غریب کا بچہ رہا ہوگا۔ بے یار اور مددگار، سب سے زیادہ ناتما اور کمزور اگر کسی کو سمجھا جاتا ہے تو وہ مولوی کو، سب سے زیادہ اگر کسی کو کمزور سمجھا جاتا ہے تو حافظ جی کو، سب سے زیادہ جو کمزور جس کو سمجھا جاتا ہے وہ امام صاحب کو، سب سے زیادہ کمزور جس کو سمجھا جاتا ہے طالب علم کو۔ اگر عظمت ان کی ہمارے دل کے اندر ہوتی تو ہمارا یہ سلوک ان کے ساتھ نہ ہوتا جو ہم ان کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن ہمارے دلوں میں اتر نہیں رہا ہے۔ ہم اصلاً قرآن کی عظمت کو دل سے نکالے ہوئے ہیں۔ اگر قرآن کے علم کو اپنے اندر سمونا چاہتے ہیں اور قرآن کی تعلیم سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی نئی نسل کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے قرآن کی عظمت کو سچ مچ دل میں بٹھانا ہوگا۔ یہ نحوست ہے قرآن کی بے حرمتی کی، اللہ کے کلام کی بے حرمتی کی، جس نحوست کی وجہ سے آج ہماری نئی نسل قرآن کی تعلیم سے محروم ہے۔ یہ نحوست ہے، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں قرآن قرآن، اللہ کا کلام اللہ کا کلام، لیکن اللہ کے کلام کی جو عظمت دل میں ہونی چاہیے، اس کی علامتیں جو ہونی چاہیے، وہ ان علامتوں کے ذریعے سے اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دل میں نہیں اتری ہے۔ اسی کی سزا میں ہمارے بچوں کو، ہماری نئی نسل کو قرآن کی تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے۔ اور اگر قرآن کی عظمت کے مسئلے کو ہم صحیح معنی میں بحال نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہے ہمارے بچے تعلیم سے آراستہ نہیں ہو پائیں گے۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، ہاں یہ سزا ہے۔
غور کیجئے، ٹھنڈے دل سے گریبان میں جھانکیے کہ کیا یہ بات واقعی ایسی ہی ہے جیسے کہ اس نے کہا؟ اگر آپ غور کریں گے ٹھنڈے دل سے تو اس بات کو ایسا ہی پائیں گے جیسا کہ میں نے کہا، واقعی یہ بات ایسی ہی ہے، اور محرومی یہ سزا کے طور پر۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔